अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में वेलकम कहती हूँ। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक हसीन नौजवान का सबक आमोज़ वाक़या बयान करूँगी। नहायत ही दिलचस्प है और बहुत ही ज़्यादा सबक आमोज़, जिसको सुन के यकीनन आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा ज़रूर बदल जाएगा। वीडियो जानने के लिए मेरे साथ रहिएगा। वीडियो का आगाज़ करती हूँ। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैं 1 साल सख्त तरीन गर्मी के ज़माने में हज को चला। लो बड़ी शिद्दत से चलती थी। एक दिन जब मैं वस्ते हजाज में पहुंचा तो इत्फाकन काफले से बिछड़ गया और मुझे कुछ गनूदगी सी आ गई। दफ्तन आंख जो खुली तो इस जंगल बेआबान में एक आदमी नजर आया। तो मैं जल्दी जल्दी इसकी तरफ चला तो देखा कि एक कमसिन लड़का था जिसकी दाढ़ी भी ना निकली थी और इस कदर हसीन के गोया 14वीं का चांद बल्कि दोपहर का सूरज इस पर नाजो नेहमत के करिश्मे चमक रहे हैं। मैंने इसको सलाम किया। उसने कहा, इब्राहिम, वालेकुम सलाम। मेरा नाम लेने पर मुझे इंतहाई हैरत हुई और मुझसे सुकूत ना हो सका। मैंने बड़े तहज्जुब से पूछा, तुझे मेरा नाम किस तरह मालूम हुआ? तूने तो मुझे कभी देखा भी नहीं। कहने लगा, इब्राहिम, जब से मुझे मार्फत हासिल हुई मैं अनजान नहीं बना और जब से मुझे वसाल नसीब हुआ कभी फिराक नहीं हुआ। मैंने पूछा, इस सख्त गर्मी में इस जंगल में तुझे क्या मजबूरी खींच लाई? कहने लगा, इब्राहिम, उसके सिवा मैंने कभी किसी से उन्स पैदा नहीं किया और ना उसके सिवा किसी को साथी और रफीक बनाया। मैं इसकी तरफ बिल्कुल मुंतकिल हो चुका हूँ और उसके माबूद होने का इकरार कर चुका हूँ। मैंने पूछा कि तेरे खाने पीने का जरिया क्या है? कहने लगा, महबूब ने अपने जिम्मे ले रखा है। मैंने कहा, खुदा की कसम, मुझे इन अवारस की वजह से जो मैंने जिक्र किए तेरी जान के हिलाक होने का अंदेशा है। तो उसने रोते हुए कि इसकी आंखों से आंसुओं की लड़ी मोतियों की तरह से इसके रुखसारों पर पड़ रही थी। चंद शेर पढ़े जिसका तर्जमा मैं आपको बयान कर देती हूँ। कौन शख्स डरा सकता है मुझको जंगल की सख्तियों से, हालांकि मैं इस जंगल को अपने महबूब की तरफ चल कर कता कर रहा हूँ और इस पर ईमान ला चुका हूँ। मुझको बेयकीन कर रहा है और शौक उभारे लिए जाता है और अल्लाह का चाहने वाला कभी किसी आदमी से नहीं डर सकता। अगर मुझे भूख लगेगी तो अल्लाह का जिक्र मेरा पेट भरेगा और अल्लाह की हम्द की वजह से मैं प्यासा नहीं हो सकता। और अगर मैं ज़ईफ हूँ तो इसका इश्क मुझे हुजाज से हरासान तक यानी यूरोप से पिचतम तक ले जा सकता है। तो मेरे बचपन की वजह से मुझे हकीर समझता है। अपनी मलामत को छोड़, जो होना था हो चुका। मैंने पूछा, तुझे खुदा की कसम अपने सही उम्र बता क्या है? कहने लगा, तूने बड़ी सख्त कसम मुझे दे दी जो मेरे नजदीक बहुत ही बड़ी है। मेरी उम्र 12 बरस की है। फिर वो कहने लगा, इब्राहिम, तुझे मेरी उम्र पूछने की क्या जरूरत पेश आई? मैंने कहा, मुझे तेरी बातों ने हैरत में डाला। कहने लगा, अल्लाह का शुक्र है, उसने बहुत नेमतें अता फरमाई और अल्लाह का फजल है कि उसने अपने बहुत से मोमन बंदों से अफजल बनाया। इब्राहिम कहते हैं कि मुझे इसके हुस्न सूरत, हुस्न सीरत और शेरी कलाम पर बड़ा तहज्जुब हुआ। मैंने कहा, सुबहान अल्लाह, अल्लाह ने कैसी कैसी सूरतें बनाई हैं। उसने थोड़ी देर नीचे को सर झुका लिया, फिर ऊपर की तरफ नजर उठाकर बहुत तिरछी और कड़वी निगाह से मुझे देखा और चंद अशार पढ़े जिनका तर्जमा ये है, अगर मेरी सजा जहन्नम हो तो मेरे लिए हलाकत है। इस वक्त मेरी ये रौनक और खूबसूरती क्या बनाएगी? उस वक्त मेरी सारी खूबियों को अजाब ऐबदार बना देगा और जहन्नम में तवील अरसे तक रोना पड़ेगा। और जबार जल्ला जलालहू ये फरमाएगा, और बदतरीन गुलाम तो मेरे नाफरमानों में तूने दुनिया में मेरा मुकाबला किया, मेरी हुक्म अतूली की तो मेरे अहदो पैमान को जो असल में हुए थे भूल गया था या मेरी कियामत की मुलाकात को भूल गया था। ऐ इब्राहिम, तू इस दिन देखेगा कि फरमाबरदारों के मुंह 14वीं रात की चांद की तरह चमक रहे होंगे और हक ताला शाहना
اپنے اوپر سے انوار کے پردے ہٹا دیں گے، جس کی وجہ سے یہ فرما بردار اس پاک ذات کی زیارت سے ایسے مربوط ہو جائیں گے کہ اس کے مقابلے میں ہر نعمت اور ہر راحت کو بھول جائیں گے، اور حق تعالی شاہانہ ان فرما برداروں کو ہیبت اور خوشنودی کا لباس پہنائیں گے، اور ان کے چہرے کو رونق اور شادابی عطا ہوگی۔ یہ شعر پڑھ کر کہنے لگا، ہے ابراہیم، مجہور وہ ہے جو دوست سے منقطع ہو گیا ہو، اور وصال اس کو حاصل ہے جس نے اللہ کی اطاعت سے وافر حصہ لیا۔ ابراہیم، اپنے رفقائے سفر سے بچھڑ گئے ہو؟ میں نے کہا ہاں، میں ایسے ہی رہ گیا۔ تجھ سے اللہ کے واسطے سوال کرتا ہوں کہ تو میرے لیے دعا کرے کہ میں اپنے ساتھیوں سے جا ملوں۔ میرے اس کہنے پر اس لڑکے نے آسمان کی طرف دیکھا اور کچھ آہستہ آہستہ زبان سے کہا کہ مجھے اس کے ہونٹ حرکت کرتے ہوئے معلوم ہوئے۔ اس وقت مجھے دفتر نیند کا جھونکا سا آیا یا بے ہوشی سی ہوئی۔ اس سے جو میں نے اتفاقیہ پایا تو قافلے کے بیچ میں اونٹ پر اپنے آپ کو پایا، اور میرے اونٹ پر جو میرا ساتھی تھا وہ مجھ سے کہہ رہا تھا، ابراہیم ہوشیار رہو، سنبھلے رہو، ایسا نہ ہو اونٹ پر سے گر جاؤ۔ اور اس لڑکے کا مجھ کو کچھ پتہ نہ چلا کہ وہ آسمان پر اڑ گیا یا زمین کے اندر اتر گیا۔ جب ہم سارا راستہ طے کر کے مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور میں حرم شریف میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ لڑکا کعبہ شریف کا پردہ پکڑے ہوئے رو رہا ہے اور چند اشعار پڑھ رہا ہے، جن کا ترجمہ یہ ہے، میں کعبہ کا پردہ پکڑ رہا ہوں اور بیت اللہ کی زیارت بھی کر رہا ہوں، لیکن دل میں جو کچھ ہے اس کو اور راز کی بات کو تو خوب جانتا ہے۔ میں بیت اللہ کی طرف پیدل چل کر آیا ہوں، کہیں سوار نہیں ہوا، اس لیے کہ میں باوجود اپنی کم سنی کے فریفتہ عاشق ہوں۔ میں بچپن ہی سے تجھ پر مرنے لگا ہوں، جبکہ میں عشق کو جانتا بھی نہ تھا، اور اگر لوگ ملامت کریں کسی بات پر تو میں ابھی عشق کا طفل مکتب ہوں۔ ہے اللہ، اگر میری موت کا وقت آ گیا ہو تو شاید میں تیرے وصل سے بہرہ یاب ہو سکوں۔ اس کے بعد وہ بے اختیار سجدے میں گر گیا اور میں دیکھتا رہا، اور اس کے بعد میں اس کے پاس گیا اور اس کو ہلایا تو وہ انتقال کر چکا تھا۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ مجھے اس کے انتقال کا بڑا سخت صدمہ ہوا۔ میں وہاں سے اٹھ کر اپنی قیام گاہ پر آیا اور اس کے کفن دینے کے لیے کپڑا لیا اور مدد کے لیے 1-2 آدمی ساتھ لیے اور وہاں پہنچا جہاں اس کو مردہ چھوڑ کر آیا تھا، تو اس کی نعش کا کہیں پتہ نہ چلا۔ وہاں دوسرے حاجیوں سے دریافت کیا، مگر کسی کو بھی پتہ نہ تھا کہ کسی نے اس کو دیکھا، تو میں سمجھا کہ اللہ نے اس کو لوگوں کی آنکھوں سے پوشیدہ فرما رکھا تھا۔ میں وہاں سے اپنے قیام گاہ پر واپس آ گیا اور مجھے کچھ غنودگی سی آ گئی، تو میں نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ ایک بہت بڑے مجمع میں ہے اور سب سے پیش ہے، اور اس پر اس قدر نور چمک رہا ہے اور ایسے عمدہ جوڑے ہیں ان کی صفت بیان میں نہیں آ سکتی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تو وہی لڑکا ہے؟ کہنے لگا، میں وہی ہوں۔ میں نے پوچھا، کیا تیرا انتقال نہیں ہوا؟ اس نے کہا، ہاں ہو گیا۔ میں نے کہا، میں نے تجھے تجہیز و تکفین کے لیے بہت تلاش کیا، کہیں پتہ نہ چلا۔ کہنے لگا، ابراہیم سن، جس نے مجھے میرے شہر سے نکالا اور اپنی محبت میں فریفتہ کیا اور میرے عزیز و اقارب سے جدا کیا، اسی نے مجھے کفن دیا اور کسی دوسرے کا محتاج بننے نہیں دیا۔ میں نے پوچھا کہ اللہ نے مرنے کے بعد تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا، اللہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور فرمایا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ میں نے عرض کیا، الہی تو الہی مقصود ہے اور تیری ہی مجھے آرزو ہے۔ فرمایا کہ بے شک تو میرا سچا بندہ ہے اور جو تو مانگے اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں۔ میں نے عرض کیا، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے زمانے کے تمام آدمیوں میں میری سفارش قبول فرما لے۔ ارشاد ہوا کہ ان سب کے بارے میں تیری سفارش مقبول ہے۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس لڑکے نے خواب میں مجھ سے رخصتی مضافہ کیا اور میں نیند سے بیدار ہو گیا۔ میں نے حج کے جو ارکان باقی تھے وہ پورے کیے، مگر اس لڑکے کی یاد سے اور اس کے رنج سے میرے دل کو قرار نہ تھا۔ میں حج سے فارغ ہو کر واپس ہوا، لیکن حالت یہ تھی کہ رستے میں سارے قافلے والے یہ کہتے تھے کہ ابراہیم تیرے ہاتھ کی مہک سے
ہر شخص حیران ہے کہ کیسی خوشبو آ رہی ہے، اور اس واقعے کے نقل کرنے والے کہتے ہیں کہ مرنے تک ابراہیم کے ہاتھوں میں وہ خوشبو آتی رہی۔ ناظرین، اس واقعے سے جو سبق ملتا ہے وہ آپ بہتر جانتے ہوں گے، لیکن جو مجھے لگا وہ یہ ہے کہ بے شک جو اللہ کی محبت میں ڈوب جاتا ہے اس کی کیفیت ایسی ہی ہو جاتی ہے، اور یقیناً اصل چیز تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ مسلمان جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ڈوب کر زندگی گزارے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی اپنی حقیقی محبت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کیجیے گا، اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ والے بیل کے آئیکن کو کلک کر لیجیے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔